میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرو اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے نا حق تو میرا بھی ہے بٹ کا تقاضا کرنا حق تو میرا بد کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا سے کہ تیری شان کی شان ایسا کرنا کہ تیری شان کی شان ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو اور یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کی یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کی یتیم ساری کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو مجھ پہ بگشے میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ بگشے میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہہ گئے خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہہ گئے خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو بولو سبحان اللہ اور اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی وعلى آل محمد اللہ تسلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ کلام
نام سب کو زبانی یاد ہے؟ جسے یاد ہے مل کر پڑھے گا. تو کو جامل. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، پڑھو پڑھو. ابھی بھی سب کی آواز نہیں آتی، اول سے لے کے آخر تک سب کی صدا ہے. تو کو جامل. تو کو جامل کو. سب کی آواز آ جائے. تو کو جا بجا کو جا. تو کو جا بجا کو جا. تو کو جا میں کو جا. تو حقیقت ہے میں صرف ایک سانس ہوں. تو حقیقت ہے میں صرف ایک سانس ہوں. تو سنبھل گئے میں بھٹکی ہوگی پیاس ہوں. تو سنبھل گئے میں بھٹکی ہوگی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا. تو کو جا ور کو جا. کو جا کو جا. کو جا کو جا. سب مل کر. تو کو جا تو کو جا کو جا. دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے. جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے. جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے. آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمان. آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمان. دل سے نکلے صدا. تو کو جا تو جا. تو کو جا کو جا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کا بے انتہا فضل اور احسان شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے مشرف فرمایا ہے. کروڑہا شکر اور احسان ہے باری تعالیٰ کا کہ جس نے ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے. اور کروڑہا شکر اور احسان ہے پروردگار کا کہ جس نے ہم کو اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے. بزم میں جلوہ فرما صاحب قدر تقدس مآب صدر اجلاس شہزادہ غوث العظم رضی اللہ عنہ حضرت العلامہ مولانا تاج الخطبہ حضرت سید محمد علی باپو صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، سجادہ نشین و جانشین خانقاہ قادریہ، اور بزم میں جلوہ فرما آپ کے برادر مکرم انتہائی قابل قدر تقدس مآب شہزادہ غوث العظم حضرت مولانا سید شاہ حسن علی باپو دامت برکاتہم العالیہ، اور مداحان مصطفیٰ و مداحان اہل بیت، بزم میں تشریف فرما تمام سامعین ذویل احترام. اتنی دیر کے لیے آپ حضرات کے اندر جو خاموشی ہے، بس خاموشی یہیں تک ساتھ رہیے. اس کے آگے خاموشی سے کام چلنے والا نہیں، اب ہم کو بھی بولنا ہوگا. بس 4 سے 6 مصرے میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس بات کا اندازہ لگا جاؤں گا کہ آپ حضرات مجھ سے سننا کیا چاہتے ہیں، مجھے آگے اور پڑھنا کیا ہے. یہ اہل سنت کا طریقہ رہا کہ جلسوں کا آغاز کیا جاتا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے،
پھر حمد باری تعالیٰ پڑھی جاتی ہے، پھر نعت رسول مقبول، اور پھر اس کے بعد مناقب کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی نوکری کا آغاز کرنے جا رہا ہوں 4 مصروں کے ساتھ حمد باری تعالیٰ کے طور پر۔ چونکہ حیدرآباد سے آیا ہوں، شہر حیدر سے آیا ہوں، ذکر حیدر کسی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ مصرے کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کے جذبوں نے اور آپ کے جوش نے مجھے دوسرے مصرے پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ عرض کرتا ہوں کہ حیدر حیدر، علی علی اور مولا مولا بولے گا۔ حیدر حیدر، علی علی اور مولا مولا بولے گا۔ حب علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا داڑھ پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا۔ دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر، بولنے والا داڑھ پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا۔ اور ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ آئیے میں اسی اشار کی جانب آنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم کی شان عرض کرنے جا رہا ہوں۔ 4 مصرے بیان کروں گا، اور انہی 4 مصروں میں خدا تعالیٰ کی حمد بھی ہو جائے، انہی 4 مصروں میں رسول مقبول کی نعت بھی بیان ہو جائے، اور یہی 4 مصروں میں پنجتن پاک کی منقبت بھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اہل بیت کے ساتھ بیٹھا ہوں، اہل بیت کے چاہنے والوں میں بیٹھا ہوں۔ مصرع ضائع ہونے کا خوف ہے نہ خطرہ ہے؟ لوگوں آؤ، میں اس پروردگار کی شان بیان کر رہا ہوں جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے نبی کو سید الانبیاء بنایا ہے، جس نے علی کو سید الاولیاء بنایا ہے، جس نے سیدہ کی طہارت کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، جس نے حسنین کو جنت کا سردار بنایا ہے۔ اس خالق کی شان بیان کر رہا ہوں، اس مالک کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اس پالنہار کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، تو محمود ہے ایسا، تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد۔ شاید میری آواز اتنی اونچی نہیں، لیکن معیار بڑا اونچا رکھتا ہوں اشعار میں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ مالک تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد۔ اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے۔ یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ کئی لاکھ برس بیت گئے تیری ثنا میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ اور کیا کہوں منہ سے کہ قرآن کا منہ ہے ورنہ، کیا کہوں منہ سے کہ قرآن کا منہ ہے ورنہ۔ حمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لیے، حمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لیے، حمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لیے۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں ہی کہا کہ حیدرآباد سے آیا ہوں، ہر ذکر میں حیدر کو شامل کروں گا، ہر ذکر میں مولا کو شامل کروں گا، ہر ذکر کروں گا تو علی کا کبھی ساتھ نہ چھوڑوں گا، نہ علی کو کبھی بھولوں گا۔ آئیے اب نعت رسول بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 4 مصرے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، رسول کی شان بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ فقط علی علی کرتے ہیں، نبی کو بھول جاتے ہیں، نبی کی تعریف بیان نہیں کرتے، نبی کی شان بیان نہیں کرتے، نبی کی توصیف بیان نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ ادھر بتاؤں گا۔ اس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی بلندی کو بھلا کیا جانے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ جس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے۔
کرے، اس کا ادراک فقط سورہ آراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی بلندی کو بھلا کیا جانے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے، اس محمد کی بلندی کو بھلا کیا جانے، جس کی نالین محمد کو علی صاف کرے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ لوگ شکایت کرنے پر آتے ہیں، لوگ اعتراض کرنے پر آتے ہیں، محافل نعت کیوں سجائی جاتی ہے، محفلوں کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ یہ 200-400 سال پرانی محفلیں ہیں، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اس سے پہلے محافل کا انعقاد عمل میں نہ آتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ تاریخ کا ادنا طالب علم ہو، کوئی سامنے آ کر بیٹھ جائے، میں اس کو بتلاؤں نعت خوانی کی محفل کی تاریخ کب سے ہے۔ لوگوں توجہ فرمائیے گا، آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں میں اتنا بڑا حوالہ، بڑی محنت کے ساتھ خاکے کو تیار کیا ہے، سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، علماء تشریف رکھتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلی محفل نعت کو سجایا تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے نہ جب زمین تھے نہ زماں تھے، نہ مکین تھے نہ مکا تھے، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ عرش تھا نہ قلم تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھا، نہ نبی تھے نہ رسول تھے، نہ جن تھے نہ انسان تھے، نہ حور تھے نہ غلبہ تھے، کچھ نہ تھا۔ پروردگار نے چاہا کہ اپنی پہچان کراؤں تو اپنے نور سے ایک نور کو بنایا اور نعت بیان کی، کہا کونو حبیبی محمدہ، یہ کائنات عالم کی سب سے پہلی نعت۔ حاضرین ذویل احترام، پھر روایتوں میں آتا ہے، اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا فتح الباری میں، کہتے ہیں کہ یہ نور سے پروردگار نے نور کا حصہ لیا، اس کے 4 حصے کیے، پہلے سے قلم کو بنایا، دوسرے سے لوح کو بنایا، تیسرے سے کرسی کو بنایا، چوتھے کے 4 حصے کیے، اسی طرح ساری کائنات کو سجایا۔ وہی نور مصطفیٰ سے پروردگار نے جنت کو بنایا، اسی نور سے نبیوں کی تخلیق عمل میں آئی، اسی نور سے رسولوں کو بنایا گیا، اسی نور سے جن و انسا بنے، اسی نور سے شجر و حجر بنائے گئے، اسی نور سے آسمان اور زمین بنائے گئے، اسی نور سے پروردگار نے پہاڑوں کو ٹھہرنے کا سلیقہ دیا، وہی نور کا صدقہ ہے جو ہواؤں کو چلنے کے سلیقہ ملا، وہی نور کا صدقہ ہے کہ دریاؤں میں جو پانی بہتا نظر آتا ہے، وہی نور کا صدقہ ہے کہ سمندروں میں مچھلیاں تیرتی ہے، وہی نور کا صدقہ ہے جو ہواؤں میں پرندے نظر آتے ہیں۔ یہی نور سے جب انبیاء کو بنایا، آدم آئے دنیا میں نعت رسول بیان کی، شیش آتے ہیں دنیا میں نعت رسول بیان کی، ابراہیم آتے ہیں نعت رسول بیان کی، حضرت اسماعیل آتے ہیں نعت رسول بیان کی، ایک کے بعد ایک انبیاء آتے گئے، سب نے تعریف نعت بیان کی، سرکار کی تعریف کرتے گئے، یہاں تک کہ جب خود رسول مکرم تشریف لائے، تھوڑی اس کی آواز بڑھا دیجیے گا تاکہ میری آواز کا استعمال کم ہو سکے۔ عرض کر رہا ہوں کہ جب خود رسول مکرم تشریف لائے، اپنی نعت سرکار نے خود اپنی زبانی بیان فرمائی اور کہا انا النبی لا کذب عن ابن عبد المطلب۔ سلسلہ پھر آگے بڑھتا گیا۔ حاضرین ذویل احترام، رسول مکرم کی عمر شریف 2 سال کی ہے، 2 سال کی عمر شریف ہے۔ مکے کی سرزمین قحط آ گیا ہے، دھوپ کی شدت، دھوپ کی گرمی کی وجہ سے لوگ مرتے جا رہے ہیں، کھیتیاں سوکھتی جا رہی ہے، ہر کچھ بربادی کی جانب جاتا جا رہا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے، دروازہ ابو طالب پر دستک دی، کہا کہ ہم نے ہر چیز کر لی، ہر جگہ ماتھا جھکا لیا، کام بنتا نہیں، اب آخر آپ کے در پر آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہہ دیا کہ کل جانا کل رہنا، میں آؤں گا اپنے صنم کو لے کر۔ کائنات انتظار میں تھی، ابو طالب کا دروازہ کھلے گا تو کون سا صنم لے کر آئیں گے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، کائنات نے دیکھا ابو طالب کا قدم باہر ہے، شانوں پر نور مصطفیٰ ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب باہر آئے، کعبہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، صحن حرم میں آتے ہیں، دیوار حرم سے خانہ کعبہ کی دیوار سے رسول مکرم کی پشت کو لگایا اور وہاں پر نعت بیان کی، کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ لوگوں دیکھیے گا، تاریخ نعت میں 300-400 سال پہلے کی نہیں، 1400 سال پہلے کی بیان کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان ہوئی، پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ مسجد نبوی ہے، حضرت حسان بن ثابت بیٹے ہیں، تمام صحابہ تشریف فرما ہے۔ رسول مکرم نے کہا اے حسان ممبر پر چڑھ جانا، ہماری تعریف بیان کرنا۔ حسان بن ثابت ممبر پر ٹھہر گئے، جملوں کو دل سے سنیے گا، صرف
کانوں سے سننے والے جملے نہیں، دل سے مصروں کو سماعت کیجیے گا۔ حضرت حسان منبر پر چڑھے، خاموش ٹھہرے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے حسان، حکم ہوا رسول کا، نعت بیان کیوں نہیں کرتے؟ حسان بن ثابت نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے صحابی، میں نعت بیان کروں تو کیا بیان کروں؟ یہ مکڑا ایسا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ اب زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنا نہیں ہے، بڑی تیزی سے عرض کرتے ہوئے نکل جاؤں گا۔ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ امام الاتقیاء، امام الاسفیاء، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ نے کہا ان التیاری حسبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری تک پہنچا۔ انہوں نے کہا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ سعدی شیراز تک پہنچا۔ انہوں نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو آپ نے کہا غلام حلق بگوش رسول ساداتم زہر نجات نمودن حبیب آیاتم۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء تک آیا۔ آپ نے کہا سباب سوئے مدینہ روکن عزیز دعا گو سلام برتا بگرد شاہ رسول پہ گردم بسط تذر و سلام برتا۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ حضرت امیر خسرو تک پہنچا۔ انہوں نے کہا نمید عالم چمنزل بود شب جائے کہ من بودم ہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ گولڑا کی سرزمین تک پہنچا۔ وہاں سے پیر مہر علی شاہ نے کہا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیا کتے جاوریا۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھتا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر آیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر آیا تو قادری چمن سے حضرت شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی علیہ الرحمت و رضوان نے کہا اے ختم رسول سید کل سرور ذیشاں سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان۔ سلسلہ اور آگے بڑھتا گیا۔ حضرت الطاف سمدانی تک پہنچا۔ انہوں نے کہا کون ہے سرور کونین محمد کے سوا عرش پر کس کے ہیں نالین محمد کے سوا ربط و نسبت کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں خالق و خلق کے مابین محمد کے سوا کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں مرتضی فاطمہ حسنین محمد کے سوا کوئی الطاف کی بخشش کا سہارا ہی نہیں مرتضی فاطمہ حسنین محمد کے سوا۔ آخری مصرع پڑھ رہا ہوں، زیادہ خاموشی اب برداشت نہیں ہوتی، اب آپ کی آوازیں سننا چاہتا ہوں۔ مصرع دل کو چھو جائے سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی نہ کریے گا۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا اور یعقوبی تک پہنچا۔ انہوں نے کہا اللہ نات گو ہے تو جبریل نات خواہ ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں ان دو کے درمیان بھلا اوج ہم کہاں۔ جب یہ تاریخ بیان کر دیں گے نا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو مخلوق کی بیان کی ہوئی تعریف ہے، یہ تو مخلوق کی بیان کی ہوئی تعریف ہے، یہ تو انسانوں کی بیان کی ہوئی تعریف ہے۔ میں گریبان فوراً اس کا پکڑ کر وہیں بٹھا لوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تو مخلوق کی بات کرتا ہے تو آ تجھے خالق کی کہی ہوئی نعت سناتا ہوں۔ کبھی چہرے کا ذکر کیا تو والشمس والضحیٰ کہہ دیا، کبھی زلفوں کا ذکر کیا تو واللیل اذا سجا کہہ دیا، کبھی سینے کا ذکر کیا تو الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، کبھی ہاتھوں کا ذکر کیا تو ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا، کبھی سرکار کی آنکھوں کا ذکر کیا ما زاغ البصر وما طغى کہہ دیا، کبھی سرکار کے قدموں کا ذکر کیا قم اللیل الا قلیلا کہہ دیا، کبھی سرکار کی رحمت کا ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ دیا، کبھی سرکار کے ذکر رفیع کا تذکرہ کیا، کہا ورفعنا لک ذکرک، کبھی سرکار کے قرابت کا ذکر کیا، کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کبھی سرکار کی اہل بیت کا ذکر کیا۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
सबीला, कभी सरकार के असहाब का जिक्र किया, कहा वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। हाज़रीन ज़मील एहतराम, एक एक आयत पढ़िएगा, कुरान की अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक एक एक आयत सरकार की तारीफ बयान करती नजर आएगी। अब जुमला पेश कर रहा हूं, मोहब्बत रसूल दिल में बसाकर कुरान का मुताला किया जाए तो जुमला ये सादिक नजर आएगा कि हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, ताबा वन्नास मोहम्मद का सराखा देखा, ताबा वन्नास मोहम्मद का सराखा देखा। जो रहे मोहब्बत में हमने पूछा, शुरू करूं मैं कहां से पहले, रहे मोहब्बत में हमने पूछा, शुरू करूं मैं कहां से पहले। हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले, यहां से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहां से पहले। या अली या अली या रसूल अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली या अली। वहां पर जो हजरात सो रहे हैं वो हजरात से गुजारिश है कि एक नारा बुलंद करें। वो साइड राइट साइड पे जो सबसे पीछे बैठे हैं उनमें से कोई एक नारा बुलंद करे, या अली या अली। माशाअल्लाह, हजरत ने नारा लगाया, आपके नारे की नजर ये मिसरा करने जा रहा हूँ। अब उसके बाद जो भी नारा लगाएगा फिर उसको जानिब भी एक मिसरा रवाना कर दिया जाएगा। बाहर के फर्ज कर रहा हूँ, आपकी जानिब ये मिसरा है कि करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफ खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे। नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे है कि नारों से ही मर जाएंगे। नारे हैदरी या अली या अली या अली। या अली या अली। अली अली की जिसे भी सदा पसंद नहीं, अली अली की जिसे भी सदा पसंद नहीं, तो ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं, तो ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। अली अली की जिसे भी सदा पसंद नहीं, तो ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं, तो ऐसा मौलवी। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या अली या अली या अली या अली। वाह वाह। मैंने 13 रजब की शब बैठकर एक मंतुबत लिखने का शर्फ हासिल किया। आज तक मैंने वो मिसरा नहीं पढ़ा। कल हैदराबाद में मौला अली अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो सोचा था कि वहां पर पढ़ूं, लेकिन इन हजरात का जज्बा देखता हूं तो वो मिसरा पढ़ने को जी चाहता है कि मैं आज 13 रजब की महफिल अजीब ढब से सुना रहा हूं। मैं आज 13 रजब की महफिल अजीब ढब से सुना रहा हूं। अली के खालिक से इज़्न लेकर अली अली को सुना रहा हूं। अली के खालिक से इज़्न लेकर अली अली को सुना रहा हूं। 2 अली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब आप हजरात को समझना है, अली को जानने वाले बहुत अच्छे से समझते हैं मिसरों को। अर्ज कर रहा हूं कि गली गली में, चमन चमन में, नगर नगर में अली की बातें, गली गली में, चमन चमन में, नगर नगर में अली की बातें। मेरा वजीफा है रोज करना शहर शहर में अली की बातें। मेरा वजीफा है रोज करना शहर शहर में अली की बातें। अली का जलसा, अली की महफिल किया करो मस्जिदों में लोगों। शऊर आएगा जब भी होगी अली के घर में अली की बातें।
شعور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں، شعور آئے گا جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی باتیں۔ داماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے، کعبے میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت، آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے، آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے، آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی ہے۔ علی والوں میں بیٹھا ہوں، چہروں پر مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ رہا ہوں، یہ مصرع مجھے یاد آیا، پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ چھٹا مصرع ہے، قابل توجہ ہوگا، پہلے کے 4 مصرعوں کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضائع کر دیا جائے، 4 مصرعوں میں نعت ہوگی، وہ نعت کو مقبول بنانے کے لیے منقبت حیدر کرار بھی شامل کر رہا ہوں۔ جس طرح خدا تعالیٰ کے ذکر کو قبول کروانے کے لیے درود کا سہارا ضروری ہوتا ہے، درود کو قبول کروانے کے لیے آل محمد پر درود کی ضرورت ہوتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ مالک شجر سب حرفتن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، اب خاموشی کا قتل کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ شجر سب حرفتن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ اب ہر وہ بندہ جو قسم کھا کر آیا ہے گھر سے کہ محفل میں بیٹھ جاؤں گا، چاہے کتنا بڑا مصرع ہو، چاہے کتنی بڑی بات ہو، سبحان اللہ نہ کہوں گا، داد و دعا سے نہیں نوازوں گا، میں کہتا ہوں کہ اپنے وعدے میں ارادے میں پکا رہے، جب تو نے ٹھانی ہے تو پھر ہم نے بھی ٹھان لی ہے۔ حیدر کے غلام ہے، تڑپنا بھی آتا ہے، تڑپانا بھی ہمیں آتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو ٹھان کر آیا ہے اسے کہتا ہوں کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزما لے، تو تیر آزما ہم جگر آزما لے۔ چھٹا مصرع پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، چھٹے مصرع پر فیصلہ کر لوں گا، علی والا کون ہے، فلاں والا کون ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ شجر سب حرفتن ہوتے ہیں، غنچے بول اٹھتے ہیں، نبی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین لب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، نبی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔ علی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ علی کے عشق میں علی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے، علی کے عشق میں لوگوں خاموشی غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چہرے بول اٹھتے ہیں۔ اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، دولت حب علی ہر کسی کو ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ بزم میں موجود ہر وہ فرد جو علی کے نام پر خوش ہو رہا ہے، اس کی جانب سے ان کی والدہ کی جانب یہ مصرع پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں حضرات کی نظر کے منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں، منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں۔ علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ حضرت ایک واقعہ میرے ساتھ جو پیش آیا، آپ حضرات کی نظر کرنا چاہوں گا، پبلک کا بھی ساتھ مل جائے گا، یقین مجھے اس بات کا ہے۔ ایک کلکتہ کی زرزمین تھی جہاں پر نظامت کے لیے اختر کو بلایا گیا، بیٹھ کر وہاں پر لوگوں نے فرمائش کیا کہ کون علی پڑھا جائے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ کون علی کون علی کون علی کون علی، ایک بیچ میں اٹھ گئے جناب، اٹھ کر مقرر صاحب نے مجھے روک کر ٹوکتے ہوئے کہا کہ صرف علی علی نہ کریے گا، دوسروں کا بھی ذکر کریں، صحابہ کا بھی ذکر کریں۔ میں نے کہا کہ حضرت بالکل کروں گا، بالکل کروں گا۔ میں نے آگے آ کر کہنے لگا کہ لوگوں سنو، حضرت ابو بکر وہ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ خلفاء کا ذکر سننا چاہتے ہو تو سنو، حضرت عمر وہ ہے جنہوں نے کہا کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جناب والا نے مجھے پھر ٹوکنے لگے، کہنے لگے کہ خالص شان بیان کرو۔ میں نے پلٹا کر جواب ان کو یہ دے دیا کہ حضرت میں ضرور کر دیتا اگر ذکر علی کے درمیان آپ نہ ٹوکتے، آپ نے ٹوکا، مجھے امام شافعی کا فرمان یاد آ گیا۔ امام کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر چل رہا ہو، کوئی تمہیں درمیان سے ٹوکے اور کہنے لگے کسی اور کا ذکر کرو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارے درمیان بیٹھا ہوا منافق ہے۔ جملہ کہنا تھا،
جملہ کہنا تھا، جناب کے چہرے کا جغرافیکل سٹرکچر تبدیل ہونے لگا، محفل کو چھوڑ کر نکلنے لگے، پبلک نے نعروں کے ذریعے میرا ساتھ دیا، میں نے ایک لمحے کے لیے رکا کر ان سے کہا کہ منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں، منافقوں کو میں یوں ہی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ پہلے میں مشکل میں تھا، راستے میں آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ کیا خوب بدلا یہ نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیا خوب بدلا یہ نظارہ یا علی کہنے کے بعد، اور مجھ کو راہ زیست میں چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد، اور سوچ کر اچھی طرح آپ کے نعرے مجھے جواب دے جائیں گے، سوچ کر اچھی طرح آج کہہ سکتے ہیں تو آج کہیے گا، سال بھر کے بعد کہنا چاہتے ہیں تو جب کہیے گا کہ سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد؟ سوچ کر اچھی طرح نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باطل کا کل خاتمہ، باطل کا کل خاتمہ، باطل کا کل خاتمہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر ایک شے سے علی کی صدائیں آتی ہے، ہر ایک شے سے علی کی صدائیں آتی ہے۔ میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ حضرت نے نعرہ لگایا، نعرے کی جانب ایک مصرع پیش کر رہا ہوں حضرت کی نظر کے، اور جب ایسی شخصیت نعرہ لگاتی ہے تو یہ مصرع سچا ہوتا ہے کہ قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، قضا بھی کانپ جاتی ہے۔ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر جواب دے گا۔ بڑا بھاری مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، یہ مصرے کو ہر جگہ لگایا بھی جا رہا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں۔ غلط فہمی تمہاری ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاتھ لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو اس نعرے سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، آج کل لوگوں کو اس نعرے سے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنا حیدر حیدر کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ حیدر حیدر کرنا اگر مصطفیٰ نے نہ سکھایا ہوتا تو ہم کبھی نہیں کرتے۔ اور 13 رجب کا جلوس نکال کر ڈیسا والوں نے بتا دیا کہ ہم کل بھی حیدری تھے، آج بھی حیدری ہے، اور روز قیامت تک دامن حیدر کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، یا علی، یا علی۔ لوگوں یہ یا علی کو ہرگز ہلکا نہ سمجھنا۔ یا علی کیا کچھ دیتا ہے آپ کو بتلاؤں کہ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد۔ ایک مولائی جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ اب آخری مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد ثنا خان کو میں دعوت سخن پیش کر جاؤں گا۔ آپ حضرات کا جواب مجھے کہنے پر مجبور کر جائے گا، اور آپ حضرات کا جواب، نعرے کا جواب، نعروں کی بلندی یہ مصرے کو سچا ثابت کر دے گی، اور کائنات کو بتا دے گی کہ جب علی والا زبان کھولتا ہے تو بولنے والے گونگے بن جاتے ہیں۔ حاضرین ذویل احترام سنیے گا کہ فولاد سا دل، پتھر سا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں۔ حیدر، حیدر، حیدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 مصرے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا، سماعت کریے گا اطمینان سے۔
میں سنا رہا ہوں، ایسے سنا رہا ہوں، آپ بھی ویسے ہی سنیے گا، بالکل خاموش رہ کر. ہاں زبان سے سبحان اللہ کہتے رہیے گا لیکن دھیمی آواز میں. خدا تعالیٰ ہمارا مالک، ہمارا خالق وہ ہے جو ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. زیادہ زور سے آواز نہ بلند کریے گا. سبحان اللہ دل چاہے تو کہتے جائیے گا. عرض کر رہا ہوں مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ سرکار مدینہ نے اعجاز وہ پایا ہے. بہت دھیمی آواز سے میں پڑھ رہا ہوں، دھیمی آواز سے آپ حضرات بھی کہتے جائیے گا کہ سرکار مدینہ نے اعجاز وہ پایا ہے. بے چہرگی چہرہ ہے، بے سایگی سایہ ہے. حضرت نالین پکڑ لیتے تارش پہنچ جاتے. جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گوایا ہے، جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گوایا ہے. نالین پکڑ لیتے تارش پہنچ جاتے. جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گوایا ہے. دو جہاں رب نے بنائے ان کی جد کے واسطے، دو جہاں رب نے بنائے ان کی جد کے واسطے. حسنین کریمین علیہم السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دو جہاں رب نے بنائے ان کی جد کے واسطے. جب ازل کے واسطے تھے اب ابد کے واسطے، جب ازل کے واسطے تھے اب ابد کے واسطے. اور یا حسین ابن علی کہہ کر جو ہم آواز دے، باپ بیٹا دونوں آ جائے مدد کے واسطے. یا حسین ابن علی کہہ کر جو ہم آواز دے، باپ بیٹا دونوں آ جائے مدد کے واسطے. باپ بیٹا دونوں آ جائے مدد کے واسطے. حسین منی پہ نہ رخ من الحسین بھی پڑھ، حسین منی پہ نہ رخ من الحسین بھی پڑھ. رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں. رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں. اور کون حسین؟ حسین خاص حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی. آپ حضرات سبحان اللہ نہ کہنے کے لیے آپ کو کہا گیا، آواز بلند نہ کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ادھر ادھر دیکھ لیا جائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کا قبلہ حضرت کو بنا لیجئے گا، اپنی سماعتوں کا قبلہ مجھے بنا لیجئے گا. حاضرین ذویل احترام میں کہتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیے گا، چہرہ حضرت کا دیکھتے جائیے گا. یاد رکھیے گا کہ اہل بیت رسول کو دیکھنا بھی عبادت ہوا کرتا ہے. اور حاضرین یہ ہرگز تصور نہ کریے گا کہ آل رسول یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ رسول سے جدا ہے. دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو. جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. تبھی تو حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. چند مصرے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ثنا خان کو انشاءاللہ اس کے بعد ثنا خان رسول کو دعوت سخن پیش کر جاؤں گا. ابھی سید حسن علی باپو دامت برکاتہم العالیہ نے جو بات کہی کہ ہم بھی ہندوستان کے شہری ہیں اور فخریہ طور پر ان باتوں کو کہتے ہیں، بلکہ میرے استاد گرامی سے جب وہ امریکہ پہنچے تو وہاں پر ان سے کسی نے ایڈریس پوچھا تو وہ جناب نے ایڈریس کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ نشان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں. آپ حضرات بھی لکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایڈریس بھی سیم ہے، لکھ لیجئے گا. نشان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں، نشان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں. غوث کے دیوانوں خواجہ کے دیوانوں توجہ چاہتا ہوں. نشان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و اما میں رہتا ہوں. کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں. کوئی جو پوچھ لے مجھ سے پتا تو کہتا ہوں میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں. دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بڑا احسان ہے کہ اس سرزمین میں چھوٹا پورا جو محبتوں کی سرزمین ہے اور عاشقان رسول کی سرزمین ہے، عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ، عاشقان اولیاء کی سرزمین ہے. اور میں ایک شعر پڑھوں گا اور آپ کا مزاج جو ہے وہ چیک کروں گا کہ آپ کا مزاج کیا ہے. تو میں اس لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ
چھوٹا پورا کا مینارہ اس شعر کی دلیل ہے. شعر یہ کہ خدا کے دین پر ہر وقت جوانی ہے. خدا کے دین پر ہر وقت جوانی ہے. دین اسلام کی عجب کہانی ہے. اور یہ جو آتی ہے میناروں سے اذان کی صدا، یا علی یہ تیرے بچوں کی مہربانی ہے. اور جو لوگ اس شعر کو سمجھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مینارہ حضور سیدی مرشدی سرکار اصغر القادری کی کرامت کا زندہ نمونہ ہے. بے شک بے شک بے شک. فکر نہیں. لوگ ہتھیائیں کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں اور کھلے عام گھوم رہے ہیں. میں اپنے ملک کا باعزت شہری ہوں اور پکا صوفی ہندوستانی ہوں. اس لیے مجھے نہ جیل سے خطرہ ہے نہ اپنے پرشاسن سے خطرہ ہے، کیونکہ مجھے اپنے ملک کے سمویدھان پر پورا بھروسہ ہے. گاڑی دیکھ کر بھاگنا نہیں، ہم علی والے ہیں. ہم بات کریں گے، پوچھیں گے کہ جرم بتا، سر حاضر ہے، پہلے جرم بتا. اور میرا دین تو وہ دین ہے کہ اگر تیرا پڑوسی ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں نے کہا صدیق بھائی آواز کم کر دو، ہمارا نیچرل مائک اتنا پاورفل ہے کہ ہمیں آپ کے مائک کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات اس محفل کو نسبت ہے امام سے. ایک امام سید الاولیاء اور ایک وہ جسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ہسمکھ چہروں کو، ان خوبصورت چہروں کو جس نے جلوس حیدری میں میرا جسم تو ممبئی میں تھا مگر میری روح ڈیسا میں تھی. اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت یہ رہی کہ میں اچانک گیا تو اپنے دادا سسر رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر بھی ذکر حیدر قرار کر دیا اور بنیاد ڈالی 13 رجب کے جشن کی. لوگ کہتے ہیں یار کیک کٹنگ کر رہے ہیں بابا، جلوس نہیں کر رہا ہے، کل اٹھ کے یہ کیا کریں گے. میں نے کہا بھائی سنو، جلوس نبی ہمارا، جلوس چشتی ہمارا، جلوس غوثیہ ہمارا، جلوس حیدری بھی ہمارا. ارے ہم وہ ہیں جو جلوس والے ہیں، اور جلوس وہی جماعت نکالتی ہے جسے جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے. کوئی اور جماعت جلوس نکالتی نظر آ رہی ہے؟ عاشق رسول اہل سنت کی ہی وہ جماعت ہے کہ میلاد کا جشن ہمارے یہاں، غریب نواز کی چھٹی کا جشن ہمارے یہاں، پیران پیر کی 11ویں کا جشن ہمارے یہاں. اب جسے منافقوں نے بھلا دیا اس علی کی 13 رجب بھی بڑی شان سے منائی جائے گی. ایک صاحب کہنے لگے سر کیک کٹنگ ہو رہے ہیں، گلی گلی میں کیک کٹنگ ہو رہے ہیں. میں نے کہا یار 12ویں کو کاٹو تو تمہارے پیٹ میں مروڑ، 13ویں کو کاٹو تو تمہارے پیٹ میں مروڑ. اور اسی صاحب کو سال میں ایک بار دیکھا جاتا ہے کیک کی تھیلی لے کر جا رہے ہیں. رکیے صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آج بیٹی کی ولادت ہے. میں نے کہا تو اپنے بیٹے کی ولادت پہ کیک کاٹ سکتا ہے، میں حسنین کے بابا کی ولادت پہ کیک نہیں کاٹ سکتا. میں اپنے بابا حیدر کرار کی ولادت پہ کیک نہیں کاٹ سکتا. اور یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، یہاں ہندو مسلم سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ مجھ پہ یہ تو سب خواجہ کا کرم ہے. تو ہندوستان میں میرے خواجہ کی نگری میں رہ کر اپنے خواجہ کے بابا کو کیسے بھول جاؤں. اور میں آیا، میں نے سنا کہ کئیوں کے پیٹ میں مروڑ. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میڈیکل میں ایک پیٹ کے درد کی دوائی ملتی ہے اور اگر وہ اثر نہ کرے تو آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو ایسی دوا دیتا ہوں جسے ذکر علی کہا جاتا ہے. اور علی کا رشتہ بھی مجھ سے عجیب ہے. علی کا رشتہ ہے مجھ سے میرے گھرانے سے، علی کا رشتہ ہے مجھ سے میرے گھرانے سے. میں محتاج نہیں ہوں یہ زمانے سے. علی کا ذکر، علی کا رشتہ ہے مجھ سے میرے گھرانے سے. میں محتاج نہیں ہوں یہ زمانے سے.
علی کو بھلا کوئی کیا شکست دے گا، علی کو بھلا کوئی کیا شکست دے گا، علی کا ذکر نہیں دبتا دبانے سے، علی کا ذکر نہیں دبتا دبانے سے، علی کا ذکر۔ اور یہ تو 13 رجب دیکھی ہے، ابھی تو 5 شعبان کو میرا حسین پیدا ہونے والا ہے۔ اور نعمت اللہ بھائی عجیب حال ہے، ان کے پیروں کے ولادت کے عرس کے موقع پر دھوم مچاتے ہیں۔ میں نے کہا جس کے صدقے میں تیرا پیر پیر بنا ہے، اس علی کی ولادت پہ اور اس حسین کی ولادت پہ پیٹ میں مروڑ آتی ہے۔ کمپنی فالٹ ہے، کمپنی فالٹ، یہ کمپنی فالٹ ہے، کمپنی فالٹ۔ اگر کمپنی فالٹ نہ ہوتا، اگر کمپنی فالٹ نہ ہوتا تو بکواس نہ کرتا۔ ایک صاحب کو کہنے لگے ابھی یہ جلوس نکال رہے ہیں، محرم میں کالا پہنیں گے۔ میں نے کہا کالے پہننے والے کو کبھی جلوس نکالتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں سنی، میرا باپ سنی، میرا دادا سنی، میرا پردادا سنی، ابے تو ہے کون مجھے سننی سکھانے والا؟ ارے تیرے باپ کو سننی میرے باپ نے بنایا۔ میری 7 پشتوں میں رہی، یہاں دیسا سے اصغر علی سے لگا کر مولا علی تک، اور مولا علی سے لگا کر نبی آخر الزمان تک ایک نورانی سلسلہ ہے۔ میرے ہندوستان میں میرا خواجہ، بغداد میں میرا غوث العظم شاہ جیلہ، تو الحمدللہ، اور جعفر صادق۔ بس 1 منٹ اور حضرت کو مائک دوں گا۔ کون جعفر صادق؟ جس کی ماں کی طرف سے میرا جعفر صادق پکا صدیقی ہے، اور دادا کی طرف سے پکا علوی مولائی ہے۔ حضرت جعفر صادق، امام جعفر صادق، آپ کی والدہ کا نام ام فروا، آپ کی والدہ کا نام حضرت اسما، آپ کے باپ کا نام حضرت قاسم، اور آپ کے باپ کا نام حضرت محمد بن ابو بکر، اور آپ کے باپ کا نام سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور اس طرف آؤ ددیحال پر، مولانا فیروز توجہ چاہوں، ددیحال جعفر صادق، باپ کا نام زین العابدین، باپ کا نام محمد باقر، ان کے ابا کا نام زین العابدین، اور ان کے ابا کا نام امام حسین، اور ان کے ابا کا نام حیدر کرار مولائے کائنات۔ اور امام جعفر صادق کا ذکر ایک طرف میرے صدیق کو بھی راضی کرتا ہے، میرے حیدر کرار کو بھی راضی کرتا ہے۔ اس لیے چھوٹا برا والو مبارک ہو، آپ نے اس امام جعفر صادق کا ذکر سجایا ہے جس کے ذکر سے میرا صدیق بھی خوش ہوتا ہے، میرا حیدر کرار بھی خوش ہوتا ہے۔ آئیے حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان امام جعفر صادق، فیضان امام جعفر صادق۔ مولانا فیروز کو مائک پیش کروں گا، آگے کی کارروائی مولانا فیروز کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کی نگاہ مست نے مجھے مستانہ کر دیا، ان کی نگاہ مست نے مجھے مستانہ کر دیا، اتنی پلائی کہ مجھے دیوانہ کر دیا۔ سبحان اللہ، تو اٹھے بول دیا، بولا نا سبحان اللہ۔ ان کی نگاہ مست نے مجھے مستانہ کر دیا، اتنی پلائی کہ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لی خمسۃ عطفی بہا حو الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد،
اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما یک نظر کن سوء ما یک نظر کن سوء ما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رونق اسٹیج باوقار معزز علماء کرام، بالخصوص عالمی شہرت یافتہ نقیب ہندوستان عزیز القدر جناب سید نعمت اللہ حسینی اور دائیں اور تشریف فرما بلبل باغ رسالت جناب محترم و مکرم سید باسط علی الحسینی اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن رونق محفل جان محفل شمشیر اہل بیت حضرت علامہ سید حسن علی بابا الحسینی اور میرے سامنے تشریف فرما جملہ غلامان محمد و آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پورے کا نام اگرچہ چھوٹا پورا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے، تو اسی بڑے دل سے میری گفتگو کو سماعت کیجئے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ حالات ایسے نہیں کہ میں آپ کے سامنے طویل گفتگو کروں، لہٰذا جو بھی میں سوچ کر کے آیا تھا اللہ کی توفیق سے میں چاہتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو کم وقت میں بیان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو پوری توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو بیداری سے سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سیدہ کے بابا حسنین کریمین کے نانا ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جناب بیدم شاہ وارسی کے شعر کو ذہن میں رکھیے گا. بیدم فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بول دو سبحان اللہ. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر بار علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو میں حدیث کی روشنی میں جواب دینے لگا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اے لوگوں اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین کیا کرو. ارے اب تو بول دو پیارے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اے لوگوں اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین کیا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ہر محفل میں نبی کی آل کا ذکر کر کے اور فاتح خیبر علی کا ذکر کر کے اپنی محفل کو خوبصورت بناتے ہیں. اب بیدم کے شعر کو ذہن میں رکھیے گا. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ایک روایت آپ کی خدمت میں پوری توجہ سے سنیے گا. اور آج سے پہلے میں نے اس روایت کو اتنے ڈیٹیل میں کبھی نہیں سنایا، تو آج آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ پوری ڈیٹیل میں اس روایت کو پیش کرنے لگا ہوں. کیونکہ یہ جو کائنات خلق کی گئی اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو بنایا، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ مقصود کائنات ہے کون. اللہ نے اس کائنات کو کس کے لیے بنایا؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ دریا کی موجیں، یہ پانی میں مچھلیوں کا تیرنا، یہ آسمان پر پرندوں کا اڑنا، یہ زمین پر چوپایوں کا چلنا، یہ جو کچھ اللہ نے خلق کیا کس کے لیے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، روایت کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ایسے نہیں سناؤں گا، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان میں روح ڈالی، اور جب حضرت آدم کے اندر روح ڈالی گئی تو حضرت آدم عرش کی طرف متوجہ ہوئے، اور عرش کی طرف متوجہ ہونے کے بعد حضرت آدم نے دیکھا کہ 5 انوار جو حالت رکوع اور حالت سجدہ میں ہیں. تو عرض کرتے ہیں پروردگار، کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو خلق فرمایا؟ اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو خلق فرمایا؟ تو آواز آتی ہے اے آدم، یہ جو 5 انوار جسے تم دیکھ رہے ہو، جو حالت رکوع اور حالت سجدہ میں ہے، اے آدم اگر یہ 5 انوار نہ ہوگے تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے آدم اگر یہ 5 انوار نہ ہوتے تو میں نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ درختوں کو بناتا، نہ پہاڑوں کو بناتا، نہ جنت کو بناتا، نہ جہنم کو بناتا، نہ عرش کو بناتا، نہ کرسی کو بناتا. اے آدم انہیں پیدا کرنا مقصود ہے، تبھی میں نے کائنات کو خلق فرمایا. اللہ اکبر. اس کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے اے آدم
تم جاننا چاہتے ہو یہ پانچ کون ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا اے پروردگار بتا آخر یہ پانچ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے آدم میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، اور دوسرا نور اے آدم میں علی ہوں، یہ علی ہے، اے آدم میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، اے آدم میں احسان ہوں، یہ حسن ہے، اور اے آدم میں محسن ہوں، یہ حسین ہے۔ اور رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے آدم مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے صلب میں پیدا کیے جائیں گے، تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے آدم یہ چنندہ لوگ ہیں جو ان کی محبت لے کر آئے گا میں اسے بخش دوں گا، جو ان کا بغض لے کر آئے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اے آدم جو ان پنجتن کا بغض لے کر آئے گا میں جہنم میں ڈال دوں گا، جو محبت لے کر آئے گا میں جنت میں ڈال دوں گا۔ تبھی تو بیدم نے کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کائنات نظر آ رہی ہے یہ صدقہ ہے پنجتن پاک کا۔ اور آگے چلیے، اللہ نے ان پانچ میں جس ایک کو علی بنایا، جن کی محبت ایمان، جن کا بغض نفاق، اور یہ جو جلوس حیدری نکلا نا تو لگی کہ نہیں لگی نا؟ تو اب کھانے میں مرچی مت ڈلوانا، تو اب کھانے میں مرچی مت ڈلوانا، کچھ دنوں پھیکا کھانا کھا لو، کیونکہ وہ جلن بہت دیر تک باقی رہنے والی ہے۔ تو جو حیدری جلوس نکلا اس جلوس میں شرکت کرنے والے جو مولائی برادران تھے، اب جملہ دے دوں، وہ صرف جلوس نہیں تھا منافقوں، حیدری لشکر تھا۔ وہ حیدری لشکر تھا، اس لیے اب تعداد پر گھمنڈ نہ کرنا، یہ اب میری بھی نہیں سنتے۔ تو جس علی کا نام میں نے لیا ہے، نبی نے کیا بنایا؟ باب مدینۃ العلم۔ اور کتنا علم تھا، سننا چاہتے ہیں؟ بالکل نئی روایت، ممبر سلونی، مولا ممبر پر بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کا انداز کیا ہے، سننا چاہتے ہو آپ؟ تو مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ جسم پر نبی کی ذرا، سر پہ نبی کا امامہ، اور ہاتھ میں تلوار، بیٹھے ہیں میرے مولا، اور میرے مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ اے لوگوں مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے ابو طالب کا بیٹا جواب دے گا، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ذرا کو چاک کیا اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، سید نعمت اللہ صاحب توجہ سے سنیے گا، سینے پر ہاتھ رکھ کر علی نے کہا یہاں پر علم ہے، یہاں پر علم ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے لعاب سے
علم کو اس سینے میں ودیعت کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو علی کے بارے میں جان لو، مجھ سے اگر آسمانوں کے بارے میں پوچھو گے تو میں تمہیں آسمانوں کا راز بتاؤں گا، زمین کے بارے میں پوچھو گے تو میں تمہیں زمین کا راز بتاؤں گا، اگر تم پانی کے بارے میں پوچھو گے تو میں تمہیں پانی کا راز بتاؤں گا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اگر توریت والے آ کر مجھ سے اپنے بارے میں پوچھیں گے تو میں ان کے سوال کا جواب توریت کے مطابق دوں گا، اگر انجیل والے آ کر پوچھیں گے تو ان کے سوال کا جواب انجیل کے مطابق دوں گا، اگر زبور والے آ کر کے پوچھیں گے تو ان کے سوال کا جواب زبور کے مطابق دوں گا، جہاں تک کہ توریت و انجیل پکار اٹھیں گے کہ علی نے جو جو بیان کیا ہے اللہ نے اسے ہم پر نازل کیا ہے۔ یعنی علم اتنا ہے، لوگ ایک قرآن حفظ کر کر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں اور ترجمہ یاد ہو جائے تو امامے کا شملہ بڑھ جاتا ہے، لیکن علی کو صرف قرآن کا علم نہیں تھا، چاروں آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن، علی چاروں کتابوں کو جانتے تھے اور فرماتے تھے جس کتاب سے پوچھنا ہے پوچھو، ابو طالب کا بیٹا تمہیں جواب دے۔ تو اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرو، اللہ کا اتنا احسان ہے کہ ہمیں اپنے علم پر تو گھمنڈ نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ہمیں یقین ہے کہ ہم کشکول لے کر علی کے در پر بیٹھ جاتے ہیں، جو خیرات ملتی ہے علی والوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اہل بیت سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، توجہ ہے آپ کی، اہل بیت سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اہل بیت سے رشتے کو مضبوط کرو گے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اور ایک روایت پھر گفتگو کے اختتام پہ آؤں گا، توجہ ہے آپ کی، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ دیکھیے نسبت بڑی کام کی چیز ہے، اور الحمدللہ ہمارے چاروں امام جو مجتہدین ہیں چاروں کے چاروں محب اہل بیت ہیں۔ امام اعظم محب اہل بیت، امام شافعی محب اہل بیت، امام مالک محب اہل بیت، اور امام احمد ابن حنبل محب اہل بیت۔ تو آپ کو بتاؤں کہ جب امام شافعی مصر میں تھے تو جب بھی آپ بیمار ہو جاتے تو کبھی دواخانے نہیں جاتے، مسکرا کر سنیے گا، جب بھی امام شافعی بیمار ہوتے تو کبھی دواخانے نہیں جاتے، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کر دو مجھے کیا تکلیف ہے۔ امام شافعی جب بھی بیمار ہوتے تو اپنے خادم کو ایک سیدانی کے پاس بھیجتے جن کا نام تھا سیدہ نفیسہ، اور خادم کو ایک برتن لے کر کے بھیجتے اور کہتے کہ جاؤ دم کروا کے لے آؤ۔ مزہ نہیں آیا آپ کی سبحان اللہ سے مجھے؟ ارے آج اگر کوئی بیمار ہو جائے تو نہ جانے کس کس کے پاس جاتا ہے، جس کی پھونک کا اس پر خود اثر نہیں ہوتا، پھونک خود اس کی اپنی نہیں ہے، جس کی پھونک اس کی اپنی نہیں ہے۔ اور امام شافعی کیا کرتے؟ ارے بولو پیارے، امام شافعی جب بھی بیمار ہوتے تو دواخانے نہیں جاتے، اپنے خادم کو ایک کٹورا دیتے جس میں پانی ہوتا، فرماتے لے جاؤ فلاں بستی میں سیدہ نفیسہ رہتی ہیں، ان سے دم کروا کے لے آؤ۔ خادم جاتا، سیدہ نفیسہ اپنے دوپٹے کا کنارہ پانی میں ڈبو دیتی اور کہتی جاؤ شافعی کو جا کر پلا دو۔ خادم آتا،
امام شافعی کو پیش کرتا، آپ پی لیتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اب جملہ دے دو، تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جب اللہ نے ایک سیدانی کے دوپٹے کے کونے میں اتنی شفا، اتنی تاثیر رکھی ہے، تو پھر سادات کے خون کا عالم کیا ہوگا، اور ان کے لعاب کا عالم کیا ہوگا۔ تو امام شافعی کو جب پیالہ لا کر کے دیا جاتا تو آپ پی لیتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ جب بھی بیمار ہوتے یہی عمل کیا کرتے تھے، سیدانی اپنے دوپٹے کا کنارہ ڈال دیتی، اللہ پانی میں شفا عطا فرما دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب خادم پانی لے کر کے پہنچا تو سیدانی مسکرا پڑی، اور سیدانی نے کہا کہ اے خادم، شافعی سے کہنا کہ اپنی تقدیر پر بھروسہ رکھے۔ شافعی سے کہنا کہ اپنی تقدیر پر بھروسہ رکھے۔ خادم نے آ کر کے کہا کہ حضور سیدانی نے یہ کہا ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سیدانی نے اشارہ دے دیا اور بتا دیا کہ شافعی، اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے دامن کی تمہیں ضرورت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے جو شے آل رسول سے نسبت اختیار کر دیتی ہے۔ اور تیزی سے آگے بڑھیے، کنڈے کی فاتحہ بول دو پیارے۔ امام جعفر صادق کا ذکر چل رہا ہے، اور میں چاہتا تھا حضرت کی کچھ سیرت پر بھی بات کروں، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ سیرت پر نہیں، آج کنڈے پر بات ہوگی۔ اور بلند آواز سے، امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے غوثیت کبریٰ پر فائز کیا تو میں نے کنڈے کی فاتحہ لگائی، یعنی آپ نے چاول اور دودھ کو ملا کر کے کھیر بنائی، اور کھیر بنا کر کے اس پر فاتحہ لگائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کنڈے کی فاتحہ کا تعلق امام جعفر صادق کو جو اللہ نے غوثیت کبریٰ پر فائز کیا اس سے ہے۔ اب آپ اپنے بزرگوں کی تعلیمات دیکھو، جب سے کنڈے کی فاتحہ شروع ہوئی، عام بندہ ہو یا اللہ کا ولی، میرا پیر ہو یا تیرا پیر، سب نے 22 رجب کو لگائی، سب نے 22 رجب کو لگائی۔ تو ایک جملہ کہہ کر گزروں گا، امام جعفر صادق اور ان کی اولاد کہہ رہی ہے کہ 22 کو لگاؤ، مولوی کہہ رہا ہے 15 کو لگاؤ۔ تو بھیا مولانا کی سنیں یا امام جعفر صادق کی سنیں؟ اور بھیا یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ شہادت کا یا پیدائش کا ہے ہی نہیں، یہاں پر تو مسئلہ 22 رجب کا ہے، اور تم جن کی تاریخ وصال 22 رجب بتاتے ہو وہ قول بھی ضعیف ہے، وہ قول بھی ضعیف ہے۔ تو ضعیف قول کو قوی بنا کر دلیل نہ دو۔ ہم الحمدللہ اولیاء والے ہیں، ہم الحمدللہ پیروں والے ہیں، ہم الحمدللہ خواجہ والے ہیں، ہم الحمدللہ غوث والے ہیں، اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ہم تب لگائیں گے جب 22 رجب آئے گا، ہم 15، 17، 18، 20 کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اور جنہوں نے 15 کو لگائی ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا 22 کو پھر لگانا، 22 کو پھر لگانا، کیونکہ سنیت کا ٹھیکیدار کوئی مولوی نہیں، ہند کا غریب نواز ہے۔ ہم امام کی مانیں یا مولوی کی مانیں؟ تو جنہوں نے
پیروان ملت اسلامیہ غور سے ایک بات اور سن لو، ہمیں کبھی نقصان کافروں نے پہنچایا ہی نہیں، ہمیں نقصان کبھی کافروں نے پہنچایا ہی نہیں۔ ارے ان میں اتنی کیا طاقت کہ علی والوں کا مقابلہ کرے؟ ہمیں جب بھی نقصان پہنچا ہے اپنوں سے پہنچا ہے۔ کربلا اٹھا کے دیکھو ماں بہنوں، کربلا میں حسین کے مقابلے میں آنے والے کون تھے؟ کافر تھے، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا، خاندان کو مٹا دیا گیا، ردائے تطہیر کو چھینا گیا، خاندان کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کرنے والے کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 1400 برس ہو گئے کربلا کے بعد سے لے کر آج تک، اور قیامت تلک صرف دو ہی فرقے ہیں، ایک حسینی، دوسرا یزیدی۔ پھر آئیے مولائے کائنات، مولائے کائنات کو کس نے شہید کیا؟ شہید کرنے والے کوئی کافر تھے؟ مولا علی کو شہید کرنے والا فجر کا نمازی تھا، حالت سجدے میں ضرب لگائی گئی۔ تو لڑائی کس سے ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، اپنوں سے ہے کہ نہیں؟ پھر آئیے امام حسن، کس نے زہر دیا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، جانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ زہر دینے والی کلمہ پڑھنے والی تھی۔ اس کے بعد آئیے 12 اماموں میں سے 11 امام مولا علی سے لگا کر امام حسن عسکری تک جتنے ہیں، یعنی مولا علی، امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ 10 کے 10 امام، کوئی بھی فطری موت نہیں مرا۔ توجہ سے سنیے گا، کوئی بھی فطری موت نہیں مرا۔ یہ 10 کے 10 جو خاندان رسالت کے چشم و چراغ تھے، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو قید کیا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، ظلم کیے گئے، اور اس طریقے سے اموی یا عباسی بادشاہوں نے ہمارے 12 اماموں میں سے 11 اماموں کو شہید کیا۔ تو پھر ہم کیوں نہ محبت کریں، ہم کیوں نہ پیار کریں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بار بار انہی کا ذکر، تو کان کھول کر سن لو، تم لے آؤ علی جیسا، تم لے آؤ حسین جیسا، تم لے آؤ حسن جیسا، تم لے آؤ فاطمہ جیسی، تم لے آؤ گے، ہم ان کا ذکر چھوڑ دیں گے۔ لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نہ تم لا سکتے ہو، نہ ہم ان کا ذکر چھوڑ سکتے ہیں۔ اور رہی بات جلوس کی اور گفتگو تمام، حضور بھائی جان بابا رحمت اللہ علیہ، آج 120 سال ہو گئے ڈیسا میں اس خاندان کو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا جلوس محمدی صحابہ نے نکالا؟ بولو، نہیں نکالا۔ تابعین نے نکالا؟ نہیں نکالا۔ تبع تابعین نے نکالا؟ نہیں نکالا۔ ائمہ مجتہدین نے نکالا؟ نہیں نکالا۔ غوث پاک نے جلوس محمدی نکالا؟ نہیں نکالا۔ غریب نواز نے نکالا؟ نہیں نکالا۔ پھر ہمیں نکالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بولو، ایک پھر نکالنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ سامنے گستاخ رسول تھا، سامنے گستاخ رسول تھا، سامنے نبی کی توہین کرنے والا تھا۔ اسے محمدی نکال کر کے بتایا کہ جب تک جسم میں جان ہے نبی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دوں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دوں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو جلوس کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ سامنے مقابلے میں نبی کا گستاخ تھا، جو نبی کی توہین کرتا تھا۔ اب وہ صدی بھی ختم ہو گئی، وہ فتنہ بھی ختم ہو گیا۔ آج ہمارے سامنے آل نبی کا دشمن ہے، آج ہمارے سامنے وہ ہے جو نبی کی آل کا ذکر مٹانا چاہتا ہے، آج ہمارے سامنے وہ ہے جو معاذ اللہ سیدہ کائنات کو کہتا ہے کہ خطا پر تھی۔ تو جملہ دے کر بات کو ختم کروں گا، ہمارے باپ داداؤں نے نبی کے گستاخوں کو جواب دینے کے لیے جلوس محمدی نکالا،
ہم آلے نبی کے گستاخوں کو جواب دینے کے لیے جلوس حیدری نکال رہے ہیں۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے نکالا اور ہم نکالتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سچا پکا اہل بیت کا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ استاد محترم، یہ انتہائی خوبصورت محفل ذکر مولائے کائنات اور ذکر سیدنا امام جعفر الصادق بنائی ہے۔ میں کمیٹی والے استقبال کرنا چاہ رہے ہیں، میں انہیں ان سے گزارش کروں گا کہ فٹافٹ آئیں اور استقبال کر لیں، اور ایک ضروری اعلان یہ سماعت کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ جلد عیسیٰ کی سرزمین پر شہزادہ غوث اعظم جانشین حضور خطیب دکن سید قادم پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے سید علی مصطفیٰ پاشا تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ مروڑ پر مروڑ ہے، مگر الحمدللہ یہ چھوٹا پورا عاشقوں کا علاقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم تمام سادات اور کل علماء کرام مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بھورے کو آباد رکھے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، لاکھ چاہے کتنے بھی مسئلے مسائل پیدا ہو، ہر چیز یہاں رہ جائے گی، جو یہاں سے وہاں تک کام آئے گی حشر کے میدان میں، وہ ہے نسبت رسول اور نسبت آل رسول۔ آپ لوگ کسی سے پیار کریں نہ کریں، کسی سے اختلاف رکھے نہ رکھے، کسی سے جڑے نہ جڑے، جو نبی کا اور آل نبی کا ہے اس سے ہمیشہ پیار کریں۔ میرے خواجہ کا یہ ہندوستان اللہ آباد رکھے، اور ہم الحمدللہ اپنے وطن کے وفادار ہیں، ہم اپنے وطن کے وفادار ہیں۔ اور اگر اس معاملے کے پیچھے ایسے ویسوں کا ہاتھ ہے تو میں یہی کہوں گا کہ ذکر علی زباں کاٹنے کے بعد بھی نہیں رکے گا۔ میری خانقاہ پر جو محفل ہوتی ہے نا، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ہم یوں ہی آ جاتے ہیں ان محفلوں میں، ہم یوں ہی ہماری مرضی ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، ورنہ ہم جہاں بیٹھے وہاں محفل چل جاتے ہیں۔ ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا، چھوٹا بڑا کے تمام بزرگ جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اب محبت سے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے